آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، عزیز بھائیوں، بہت ہی زیادہ معزز و مکرم بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ خوشی کا دن نصیب فرمایا ہے. یہ خوشی کا دن ہے، اس بندے کے لیے خوشی ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی توفیق بخشی ہے. جس مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے ماہ مبارک کے اندر بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق بخشی ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی عطائیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا شکر ادا کرو گے ایسے موقع بار بار عطا فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک جیسا مہینہ بار بار لائے. اللہ ہمیں بار بار ایسے موقع عطا فرمائے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ جو رمضان مکمل ہونے کے بعد ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت ادا کرتے ہیں، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ اس خالق و مالک نے ہم گناہگاروں کو اپنی رحمتیں سمیٹنے کا ایک موقع دیا. اس خالق و مالک نے باوجود اس کے کہ ہم بڑے گناہگار، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک زبردست موقع اور سنہری ایک موقع عطا کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں سمیٹ سکیں. اس کے بعد میرے بھائیوں، بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق آپ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی. آپ نے اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھے، رات کا قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، دعائیں کی، استغفار کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا. یہ سب کچھ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے توفیق دی ہے، ہم نے نیکیاں کی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اپنی نیکیوں کا خیال کریں، اپنی نیکیوں کے اوپر پہرا دینا. ہم نے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتلا دیا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے. یہ چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، بلکہ شیطان نے اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. پورے غلط راستے پہ شیطان نہیں بیٹھتا، اس کو پتہ یہ غلط راستہ، یار لوگ چل رہے چلنے دے، یہ پہلے ہی میرے راستے پہ ہیں. جو لوگ سیدھے راستے کی طرف آتے ہیں، شیطان ان کے راستے پہ بیٹھا ہے گھات لگا کر. اور شیطان نے یہی نہیں بلکہ آگے بھی کہا اللہ تو نے مجھے مردود بنا دیا، میں اب رجیم تو بن گیا ہوں، میں اب جہنمی تو ہوں، میں اب ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، چاروں جانبوں سے ان کو گھیر کے تیرے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. شیطان کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو نیک کام کی طرف آنے نہیں دیتا. اگر ایک بندہ آ جائے تو شیطان کوشش کر کے اس کی نیکی میں ایسا خلل ڈالتا ہے کہ اس کی نیکی کو برباد کر دے. اور اگر کوئی بندہ ہمت کر کے اللہ کی توفیق کے ساتھ نیکی کر لیتا ہے، پھر شیطان کا اگلا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کو ضائع کیسے کرنا ہے، اس کی نیکیوں کو برباد کیسے کرنا ہے، اس کی نیکیوں کو تباہ کیسے کرنا ہے. یہ شیطان کا طریقہ ہے. آپ سب سمجھدار ہے، عقل مند ہے. ایک بندہ
गर्मी के मौसम में शदीद धूप के अंदर दूर दराज से पानी लाकर एक बड़े बर्तन के अंदर जमा कर रहा हो और उस बर्तन के पैंदे में तलवे में एक सुराख हो और काफी देर मेहनत करने के बाद वो बंदा देखे बर्तन के बर्तन भर गया। जब बर्तन को खोलता है तो बर्तन फिर खाली है, उसमें पानी मौजूद नहीं है। इतनी मेहनत भी की है, समझ रहा है कि मैं नेक काम कर रहा हूं, समझ रहा है कि पानी भर भर के अपना बर्तन भर रहा हूं, लेकिन बर्तन उसी तरह खाली है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, पैगंबर इन लोगों को बतला दो, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। अल्लाह फरमाते हैं, पैगंबर इनको बता दो, मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में बताऊं जो अमल करने के बावजूद खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है, और वो समझते हैं दुनिया की उनकी सारी मेहनत रायगा चली जाती है। हालांकि वो क्या समझ रहे हैं, अन्नहुम युहसिनून सुनआ, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह बड़ी नेकियों की तौफीक दे रहा है, बड़े नेक काम कर रहे, नमाजें पढ़ रहे, रोजे रख रहे, कुरान की तिलावत कर रहे, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात कर रहे, बड़े बड़े नेक काम कर रहे, अपने तो ये समझ रहे हैं। लेकिन अल्लाह के दरबार में अल्लाह फरमाता है, ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन हम उनके लिए मिजान कायम नहीं करेंगे, तराजू कायम नहीं करेंगे, उनके अमाल की तरफ देखा नहीं जाएगा, उनके अमाल रायगा हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर एक मिसाल बयान फरमाई, एक औरत है, बड़ी बेवकूफ औरत है, वो बड़ी मेहनत के साथ अपना चरखा काटती है, सूत काटती है, एक एक धागा करके बड़ी मेहनत के साथ सूत काटने के बाद नकाज़त गज़लहा मिन बादि कुव्वतिन इनकासा, फरमाया बड़ी मेहनत के बाद वो जब सूत काट लेती है फिर अपने हाथ से उसको तोड़ देती है। आप मुझे ये बताएं, जिस बंदे ने इतनी मेहनत के साथ वो पानी बर्तन में जमा किया, बर्तन खाली है, सूत काट के खत्म कर दिया, अल्लाह ने ये बात समझाई है, ऐसा कहीं ना हो जाए कि तुम नेक काम करते भी रहो, इतनी नेकियां करके आओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हें देने के लिए अजर ही ना हो। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये मामला ना हो जाए, अल्लाह तुम्हारे अमाल गारत न कर दे बावजूद इसके कि नेकियों के। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये समझता हूं कि हमने जो नेकी की है, जो अल्लाह ने मौका दिया, हमने फायदा उठाया है, इसकी हिफाजत करनी है, इस पर पहरा देना है, अपने कीजे की दुरुस्तगी के साथ, अपने अखलाक की दुरुस्तगी के साथ, अपने आमाल के ऊपर मुदावत के साथ, हमेशगी के साथ हमने पहरा देना है। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप एक दिन सहाबा को मुखातिब हो गए, फरमाने लगे, मेरे सहाबा अतदरूना मनिल मुफलिस, मेरे सहाबा जानते हो मुफलिस कौन बंदा है, मेरी उम्मत का कंगाल कौन है, फकीर कौन है, तंगदस्त कौन है? सहाबा ने वही जवाब दिया जो हमारे ज़हन में आता है, अल्लाह के नबी, मन ला दिरहम वला मता, जिस बंदे के पास रुपया पैसा नहीं होता वो फकीर होता है। भाई वही फकीर होता है ना जिसके पास कोई पैसा नहीं होता, कोई दिरहम दिनार रुपया पैसा नहीं होता। सहाबा ने भी यही जवाब दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामती बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन क़द ज़रब हाज़ा व शतम हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व अकल माल हाज़ा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस, कंगाल, फकीर, तंगदस्त, हाथ से खाली वो बंदा होगा जो क़यामत वाले दिन आएगा, अपने नामा अमाल में नमाज लेकर आएगा। तवज्जो मेरी तरफ, अपने नामा अमाल में नमाजें लेकर आएगा, रोजे लेकर आएगा, ज़कात, सदकात, खैरात लेकर आएगा, लेकिन उसने दुनिया के अंदर किसी को गाली दी होगी, किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी के माल पर नाजायज कब्जा किया होगा और किसी पर जुल्म और सितम किया होगा। इस जुल्म और सितम और दुनिया के अंदर इन खराबियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूम को बुलाएंगे और कहेंगे, इस जालिम की सारी नमाजें उठाकर मजलूम के नामा अमाल में डाल दो। इस जालिम की, इस जुल्म करने वाले बंदे की, नाजायज किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले बंदे के नामा अमाल से सारे रोजे उठाओ और उस मजलूम के पलड़े में डाल दो। इसके वो सारा माल जो खर्च किया था उठाकर उसको दे दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस दिन हिसाब इस तरह बराबर किया जाएगा। अगर हिसाब बराबर हो गया तो ठीक,
نہیں تو اس کی برائیاں لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال کر ثم طورح فی النار. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس نمازی کو، اس روزے دار کو، اس مالدار کو، اس سخی کو اللہ جہنم کے اندر پھینک دے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم نے اپنے نیکی پر پہرا دینا ہے، اپنے نیکی کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے نیکی کی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، ہم نے نیکی کی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ. خوشی بھی تب ہی ہوگی جب یہ نیکی قیامت والے دن کام آ جائے گی، جب یہ نیکی اللہ کے دربار میں آپ کے لیے باعث نجات بن جائے گی اور آپ کے لیے یہ روزہ سفارشی بن جائے گا، یہ قرآن سفارشی بن جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے بھائی کہ ہم کسی کی حق تلفی کرتے رہے، دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچاتے رہے، تنگ کرتے رہے، لوگوں کو مارتے رہے، پیٹتے رہے، ناجائز لوگوں کی زمینوں پر مال پر قبضہ کرتے رہے، لوگوں کا ناحق خون بہاتے رہے. اور قیامت والے دن تو اب دنیا کے اندر ہم لوگوں کو پیسے روپے دے کے صلح کر لیتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں. قیامت والے دن راضی کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی پاس نہیں ہوگا، کوئی مال نہیں ہوگا، صرف اور صرف نیکیاں ہوں گی. اور وہ دے کر بندے کی جان چھوٹے گی. اور چھوٹے گی کیا؟ جب ساری نیکیاں دے دے گا اس کو جنت میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہم نے یہ نیکیاں جو کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے. اور آج خوشی کا دن ہے، خوشیاں بانٹیں، اپنے عزیز و اقارب کو ملنے جائیں، اپنے دوست احباب کو ملے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ملے، ان کا حال احوال پوچھے، بیماروں کی تیمارداری کرے، لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹے. یہ خوشی کا دن ہے، ایک دوسرے کے احوال دریافت کرنے کا دن ہے. لڑائی جھگڑا تو ختم کر دو وگرنہ نامہ اعمال کے اندر اعمال قبول نہیں ہوگے. یہ روزے یہ اللہ کے دربار میں نہیں پہنچیں گے. اگر لڑائی جھگڑا تو ختم کر دیں، لوگوں کو معاف کر دیں، ہمارا رب معاف کر دے گا. اس لیے حرام کاموں سے بچیں، جس طرح آپ رمضان میں جائز کاموں سے اللہ کے حکم سے بچتے رہے ہیں، اسی طرح حرام سے بھی بچیں. غریبوں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں. یتیموں کے جا کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کو تسلی دیں، ان کو خوشیوں میں شریک ہو، ان کو اپنی خوشیوں کے اندر شریک کریں. اور حقیقی عید اسی بندے کی ہے جس بندے کے گناہ معاف ہو گئے، جس کو اللہ نے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیا، گناہ مٹا دیے، اس کی عید ہے. لیس العید لمن لبس الجدیدہ انما العید لمن خاف الوعیدہ. عید اس بندے کی نہیں جس نے اچھے کپڑے پہن لیے، جس نے خوشبو لگا لی اور نہا دھو لیا، اس بندے کی صرف عید نہیں ہے. عید اس بندے کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا. اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. نبی مقرب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر باقاعدہ فنڈ اکٹھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارک تھا. آپ علیہ السلام مردوں سے الگ فنڈ اکٹھا کرتے، پھر جناب انس کو ساتھ لے کر جا کر عورتوں کے پاس چلے جاتے. حدیث کے لفظ ہے عورتیں اپنی ڈالیاں اس جھولی کے اندر ڈالتے جاتے، جناب انس اس کو اکٹھا کرتے جاتے. اس لیے میرے بھائیوں یہ موقع خرچ کرنے کا بھی ہے. اللہ نے جتنی ہمت دی ہے، جتنی توفیق دی ہے، لازماً کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. نبی علیہ السلام اس کی بڑی ترغیب دلاتے تھے. آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم نے دعا کرنی ہے. پورا مہینہ ہم نے محنت کی ہے، اللہ کی نوکری کی ہے، آج صلہ لینے کا وقت ہے. آج اللہ نے ہمیں صلہ دینا ہے. اس میدان کے اندر اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے مزدوری دینے کے لیے. اب ہم نے اللہ سے مزدوری مانگنی ہے. اب ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صلہ مانگنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح طور پر قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے نیکیاں کی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہماری گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی ضرور تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم انا نسأل بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ یہ سارے مسلمان تیرے بندے تیری بندیاں اس میدان میں اس گراؤنڈ میں جمع ہوئے ہیں. اللہ ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ یہ روزے رکھے ہیں تیری توفیق کے ساتھ رکھے ہیں, تیرے فضل کے ساتھ رکھے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ اس روزے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. اے اللہ اس روزے کو ہمارے لیے قبر کے اندر ڈھال بنا دے. اللہ عذاب قبر سے, عذاب جہنم سے اس روزے کو ڈھال بنا دے. اللہ تو بڑا رحیم ہے, رحمان ہے, غفور ہے. اللہ اپنی مخلوق پہ رحم کرنے والا ہے. اللہ ہم سب تیرے فقیر بندے تیری رحمت کے محتاج. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ اس رمضان کے اندر ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں وہ ہماری قولی عبادات ہے, بدنی عبادات ہے یا مالی عبادات ہے, اللہ تیرے فضل کے ساتھ ہم نے کی. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری یہ چھوٹی پھوٹی عبادات, چھوٹی موٹی نیکیاں اللہ قبول کر کے ذریعہ نجات بنا. اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے نامہ اعمال میں بخشش دیتے. اللہ ہمارے نامہ اعمال میں بخشش دیتے. اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے, جنت کا حقدار بنا. اے اللہ جنت کا حقدار بنا. اے اللہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح رمضان کے اندر ہم تیرے منع کردہ کاموں سے بچتے رہے, اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے منع کردہ کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا, نیکیوں کی توفیق عطا فرما, نیکیوں کا راستہ آسان فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں دینداری پیدا فرما. ہمارے بیوی بچوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے عزیز و اقارب کو, ہمارے دوست احباب کو سب کو دیندار بنا. 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا. اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا. اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا. اے اللہ اپنے سے ڈرنے والا بنا دے. مولا کریم اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں حقیقی تقوی نصیب فرما, حقیقی ڈر نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے بچا, نیکیوں کا راستہ آسان فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ کچھ بھائیوں نے خاص طور پر دعا کی درخواست کی ہے. عمران بھائی کہہ رہے تھے, اسی طرح دیگر کئی احباب نے بھی کہا ہے. اے اللہ ان سب کے والدین کو صحت و عافیت عطا فرما. عمران بھائی کی والدہ محترمہ کو صحت والی, عافیت والی, ایمان والی, سلامتی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ان کا سایہ ان کے سر پہ تابور قائم فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں, میری والدہ محترمہ, میرے والد محترم, اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان ہسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, جہاں کہیں بھی بیمار ہے, تیرے بندے ہیں, تیری بندیاں, اللہ اس مجمع میں اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, اللہ کوئی بھی بیمار ہے, اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ دنیا کے اندر دفاع خانے ہیں, تیرے پاس شفا خانے, اللہ شفا تیری جانب سے ملتی ہے. اللہ مولا کریم شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ قاری ظفر صاحب کو مکمل طور پر صحت والی, عافیت والی زندگی نصیب فرما. اللہ ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما, روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ جنت کے اندر ان کے درجات بلند فرما. خصوصاً ہماری مسجد کے منتظمین, اس کے متعلقین, اس کے نمازی, اس کے ساتھ تعامل کرنے والے, اس کو وقت دینے والے,
जितने हमारे बुजुर्ग भाई फौत हो गए तेरे पास चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, ऐ अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस मस्जिद को, इस मस्जिद के नमाजियों को उन लोगों के लिए सदका जारिया बना। अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी कब्रें जन्नत के बाग बना। अल्लाह जिनके वालिदैन हयात है सेहत वाली, अफियत वाली, ईमान वाली, सलामती वाली जिंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह जो औलाद से महरूम है मौला करीम अपने खजानों से उनको नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह अपने खजानों से उनको नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह नेक बेटे नसीब फरमा। अल्लाह जो बेटों के ख्वाहिशमंद अल्लाह उनको नेक बेटे अता फरमा। अल्लाह जो बेटियों के ख्वाहिशमंद अल्लाह उनको बेटियां नसीब फरमा। नसीबों वाली अल्लाह अल्लाह नेक बेटियां नसीब फरमा। अल्लाह जिनको औलादें दी है वो अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना, वालिदैन की फरमा बरदार बना, नेक बना, दीनदार बना, मौला करीम वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। अल्लाह जितने मुसलमान परेशान है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो तेरे घरों को आबाद करते हैं उनके घरों को आबाद फरमा। अल्लाह जो तेरे घरों का ख्याल करते अल्लाह तो उनके घरों की रखवाली फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके घर अपनी जन्नत के अंदर तामीर फरमा। अल्लाह जो भाई हमारे तेरे रास्ते में खर्च करते हैं मौला करीम उनके मालों में बरकतें अता फरमा, उनके मालों में बरकतें अता फरमा, उनके घरों में सुकून अता फरमा। अल्लाह उनके घरों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह हर किस्म की परेशानी और शर से महफूज फरमा। अल्लाह हर किस्म की खैर और बरकत अता फरमा। अल्लाह हम सबको बरकतों वाला रिज़्क़ नसीब फरमा, हलाल रिज़्क़ के बेहतरीन वसाइल अता फरमा, हर किस्म की परेशानी दूर फरमा, हर किस्म के शर से महफूज फरमा, आंसुओं के हसद से महफूज फरमा, शरीरों की शरारतों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हर किस्म के नुकसान के चीज से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमें खैर बरकत अता फरमा, हमें सलामती और भलाई अता फरमा, दुनिया आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मौला करीम अपने रहमत फरमा, खास फजल फरमा, खास मेहरबानी फरमा। अल्लाहुम्मा अर्हम हालना वला तंजुर इला सूइ अमालिना। मौला करीम हमारे अमाल की तरफ न दे, अपनी रहमत की तरफ देख मौला करीम, अपनी रहमत फरमा, खास मेहरबानी फरमा। ऐ अल्लाह जो कुछ हमने मांग लिया मौला वो भी अता फरमा दे, जो नहीं मांग सके है मौला करीम तो हमारे बारे में बेहतर जानता है हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें शरीरों की शरारतों से महफूज फरमा, मौला करीम रूहानी बीमारियों से महफूज फरमा, हसद बुग़्ज़ तकब्बुर फख्र रियाकारी शिरक से महफूज फरमा। अल्लाह नेकी तकवे की तौफीक अता फरमा, नमाज बंदगाना की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये तेरे फकीर बंदे हैं, हम सब तेरे फकीर बंदे हैं, तेरे मोहताज है मौला। सारी जिंदगी अपने दर का मोहताज रख मौला, सारी जिंदगी अपने दर का मोहताज रख, किसी दुनियादार का मोहताज न कर मौला करीम, किसी दुनियादार की चौखट पे जलील न करना। अल्लाह इज्जत वाली जिंदगी नसीब फरमा, शान वाली जिंदगी नसीब फरमा, ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह इज्जत वाली, शान वाली, ईमान वाली मौत नसीब फरमा, शहादत वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह अपने दुनिया के अंदर अल्लाह जितने मजलूम मुसलमान है अल्लाह उनकी मदद फरमा, अपना खुसूसी फजलो करम फरमा। अल्लाह फलस्तीन पर अपनी रहमत फरमा, अपना फजलो करम फरमा। अल्लाह वो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो कलमा को हमारे मुसलमान भाई हैं, तेरे रास्ते में लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं मौला करीम। इस वक्त सख्त आजमाइश के अंदर अल्लाह उनके लिए आसानियां फरमा, अल्लाह उन पर अपना खुसूसी फजलो करम फरमा, अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा, अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। काफिरों को निस्तो नाबूद फरमा, जो दीन इस्लाम के बारे में नापाक इरादे रखते हैं अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा, इस्लाम को गलबा अता फरमा, मुसलमानों को गलबा अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी फितनों से महफूज फरमा। अल्लाह इस मुल्क को इस्लाम का, अमन का बेहतरीन गहवारा बना, इस मुल्क के बासियों की हिफाजत फरमा, उलमा की हिफाजत फरमा, कुर्रा की हिफाजत फरमा, मदारस की, मसाजिद की हिफाजत फरमा।
تمام شہریوں کی حفاظت فرما، تمام اس کے باسی کی حفاظت فرما، اللہ اس کو سلامتی والا بنا دے، اللہ اس کی معیشت درست کر دے، حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، اچھے حکمران عطا فرما، دیندار دے دے اللہ، امانتدار نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اللہ حشر کے سختیوں سے محفوظ فرما، موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اللہ پانی نصیب فرما، اللہ روزے کو ہمارے حق میں سفارشی بنا، قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا، اے اللہ جو نیکیاں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ جو صدقہ خیرات کیا اللہ اس کو ہمارے حق میں سفارشی بنا، مولا کریم اس صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو روپیہ پیسہ ہم نے تیری توفیق سے تیرے دیے ہوئے مال سے اللہ تیرے راستے میں خرچ کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس صدقے کا سایہ ہمیں قیامت والے دن نصیب فرما، مولا کریم ہماری عبادات قبول فرما، ہماری سستیاں دور فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری کوتاہیاں دور فرما، مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تقبل اللہ منا ومنکم، تمام میرے بھائیوں کو بہنوں کو بہت زیادہ عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح العمال۔